السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد قباء ہے۔ اس کو ابھی نکالا گیا 7-8 ماہ پہلے ہی اوپر سے بند تھی۔ یہ گھر تھا صحابی رسول حضرت عتبہ۔ پہلے نمبر والا پتھر ہے کالے رنگ کا سامنے، اس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرام وزیر ہیں۔ آگے اب ہم زیارت پہ جا رہے ہیں اور آج مدینہ کی زیارت ہے ہماری، تو آج ہم مدینہ بتاتے ہیں کیا کیا آپ کو زیارت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ میرے گھر میں آیا، اس نے میری تعظیم کی، میرا احترام کیا، میرے چکر لگائے، یا اللہ اس کی بخشی فرما دے۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، یہ سبز گنبد والی مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد بلال کہتے ہیں۔ اس جگہ کو سوخ بلال کہا جاتا ہے۔ سوخ عربی میں منڈی کو کہتے ہیں۔ یہ اس عاشق رسول کے نام پر ہے کہ جسے تپتی ریت پر لٹایا گیا، گرم پتھر سینے پر رکھے گئے، گلے کے اندر رسیاں ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تک گیا۔ میں قربان جاؤں بلال حبشی کی شان پر کہ آپ کی زبان پر پھر بھی احد احد کی پکار رہتی، اللہ ایک ہے کی پکار رہتی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بلال دل میں ذکر کیا کر، تو زور سے ذکر کرتا ہے تو امیہ تجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ آپ نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب امیہ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ آج بلال کے لب خاموش ہیں، آج بلال احد احد کی پکار نہیں لگا رہا۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو آج میں نے بلال کے لبوں کو سی دیا، آج میں نے بلال کو چپ کروا دیا۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو احد احد کی پکار لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ مکہ سے آزاد ہو کر ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے تو اس مقام پر آپ کھجوریں بیچا کرتے، آپ اجوا کھجور بیچتے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور بلال حبشی کا رنگ بھی کالا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مجھے کالے رنگ کا تانا دیتے ہیں کہ بلال تیرا رنگ بھی کالا ہے اور تیری کھجور بھی کالی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک حبشی غلام کو کیا شانیں عطا کی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ بلال نہ تو یہ تیری شان کے بارے میں جانتے ہیں، نہ یہ اجوا کھجور کی شان کے بارے میں جانتے ہیں، کہ بلال وہ ہے جس سواری پر سوار ہو کر میں جنت کے لیے نکلوں گا، اس صرف اٹھنے کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، یہ میرے آگے آگے جنت کے اندر چلے گا۔ یہ شان عطا کی میرے نبی نے حبشی غلام کو۔ اور اجوا کھجور وہ ہے جو بندہ ناشتے میں اجوا کھجور کھا لے، اس دن نہ تو زہر اثر کرتا ہے، نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی بیماری لگتی ہے۔ یہ شان ہے اجوا کھجور اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ اور یہ وہ شہر مدینہ ہے جس کے اندر 70,000 فرشتے اترتے ہیں، صبح سے شام تک میرے نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ شام کو پھر 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو صبح تک میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ نے ہمیں بھی اس صف میں کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کے لیے چن لیا جس صف کے اندر فرشتے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صبح والوں کے لیے اتارا۔ یہ مسجد جمعہ ہے، یہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، یہ مدرسہ ہے، یہ نیچے زمین کے اندر دیکھیں مسجد ہے جس کا نام مسجد عثمان بن مالک ہے۔ اس کو ابھی نکالا گیا 7-8 ماہ پہلے ہی اوپر سے بند تھی۔ یہ گھر تھا صحابی رسول حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا۔ اور یہ جو مدرسہ ہے، یہ مدرسہ قصوہ میرے نبی کی اونٹنی کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں درس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور قیامت تک یہ جہاں درس قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ وہ جو پیچھے باغیچہ نظر آ رہا ہے، باغ نظر آ رہا ہے، یہاں پر بنو نجار کی ننھی بچیوں کا جنہوں نے استقبال کیا تھا، بنو نجار کا قبیلہ آباد تھا، جن کی بچیوں نے ڈب بجا کر میرے نبی کا استقبال کیا۔ اور صبح کے دائنی سائڈ پر باغ ہے، وہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا باغ تھا۔ اور مسجد قباء کے پیچھے ایک بڑا باغ ہے جس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کا باغ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کامیاب تاجر تھے۔ آج بھی اگر فرسٹ پیج کے اوپر کسی کامیاب تاجر کا نام لکھا ہے تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ پہنچ گئے ہیں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے، اور یہاں کا 2 رکعت نماز اگر آپ نفل ادا کرتے ہیں تو یہاں ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جب پیارے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے اور مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ رسول تھے وہ آقا کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور ان کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ تو پھر میرے آقا نے مدینے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آپ غم نہ کریں، آپ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء کے اندر ادا کر لیا کریں۔ تو جب آپ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء کے اندر
ادا کرو گے تو 2 رکعت کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کے نامۂ اعمال میں ایک عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ وہی مسجد ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے آج ہمارا مسجد کے اندر آنا ہوا۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے اور دیکھنے والوں کو زمینی آسمانی والا اسے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔ ابھی یہ آپ کو جو تفصیلات سے بتایا گیا ہے وہ ہمارے عمران صاحب ہے باسواڑہ کے۔ یہ مسجد قباء ہے اندر سے، دیکھیے کافی بڑی مسجد ہے، بیچ میں خالی جگہ چھوڑ رکھی ہے لیکن یہاں پہ بھی پردے لگا رکھے ہیں، اور دیکھیے بہت ہی پیاری مسجد ہے، اور ہر کھمبے پہ آپ کو ایسے 2 بڑے بڑے اے سی دیکھنے کو مل جائیں گے جو پوری مسجد کو ایک دم ٹھنڈا رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہر جگہ یہاں پہ بھی ہے، کافی پیاری مسجد ہے۔ اس طرف آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور تو اس سائڈ لیڈیز کے نماز پڑھنے کا ہے، اور ادھر ہم جینٹس کے۔ یہ اندر کا دیکھیے، یہ باہر کا حصہ ہے مسجد قباء کا، اور یہ دیکھیے ممبر مسجد قباء کا۔ کھجوروں کے پیڑ لگے ہوئے ہیں مسجد قباء میں، اور اس سائڈ دیکھیے کھجوروں کا پورا ایک باغ ہے۔ سائڈ پیچھے کی سائڈ مسجد قباء کے چھتریاں لگی ہوئی ہے تاکہ لوگ نیچے آرام سے بیٹھ کے اپنی عبادت کو کر سکے، اور یہ فولڈ ہونے کے بعد پورا کپڑا دیکھیے کافی بڑی ہے، اور ایک جھاڑا کپڑا ہے، یہ کھلنے کے بعد ایک دم کڑک ہو جاتا ہے۔ یہ جو سامنے مسجد ہے، یہ فرنٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مسجد قباء، کافی پیاری مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ آج اپنے گھروں میں دیکھیں یہاں بیٹھا ہر بندہ سال کا اناج لے کر بیٹھا ہے۔ گھر میں ہم سال کا اناج لے کے رکھتے ہیں، 3 قسم کا کھانا ہم 3 وقت میں کھاتے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے نبی کی اس دعا کا صدقہ جو مسجد حجابہ کے اندر مانگی۔ اور آج مسلمان کو کاٹ رہا ہے، بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے، آج ہم پر عذاب نہیں آتا تو یہ میرے نبی کی اس دعا کا صدقہ ہے کہ یا اللہ ان کی نافرمانیوں کی پکڑ دنیا میں نہ کرنا۔ یہ 2 دعائیں میرے نبی کا سب سے بڑا کرم ہے ہم پر، جو اللہ کے نبی نے مسجد حجابہ کے اندر مانگی۔ اور تیسری دعا تھی کہ یا اللہ میری امت کبھی فتنے میں نہ پڑے، جسے اللہ نے نہ تو قبول کیا نہ رد کیا بلکہ اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ وہ سامنے پہاڑی کے اوپر جو مسجد ہے وہ مسجد علی بن ابی طالب ہے۔ یہ سامنے چھوٹی مسجد ہے، یہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ وہ جامعۃ الخندق جو ہے سفید مسجد، اس کے اندر حضرت ابوبکر کا خیمہ تھا۔ وہ نیچے قبر نما شکل کی جو مسجد ہے وہ مسجد سلمان فارسی ہے۔ وہ پہاڑی کے اوپر جو مسجد ہے وہ مسجد فتح ہے، جس کے اندر جنگ خندق کے دوران میرے نبی کا خیمہ تھا۔ یہ 7 خیمے اس جگہ پر ہیں جہاں پر میرے نبی کے صحابہ کا اور میرے نبی کا خیمہ تھا۔ یہ جو سامنے 4 دیواری لگی ہوئی ہے، یہاں سے خندق کھودی گئی ایسے لمبائی میں 3.5 میل لمبائی تھی، اور 9 میٹر چوڑی اور 9 میٹر گہری یہ خندق تھی جو مدینے کے اطراف میں کھودی گئی۔ اگلی جو زیارت ہے ہماری بنو سلمہ تھا۔ مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ یہودی اور مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لائے تو میرے نبی نے 16 مہینے 4 دن 17 ماہ کچھ دن مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے عبادت کی ہے۔ میرے نبی جب یہودیوں کے پاس سے گزرتے تو یہودی خوشی مناتے کہ ان کا قبلہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے نبی کی آرزو تھی کہ اللہ ہمیں الگ قبلہ عطا کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میرے نبی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ایک راوی لکھتے ہیں کہ ایک دعوت کے اہتمام پر آپ تشریف لائے۔ دن کی نماز کا وقت ہوا، ظہر یا عصر دونوں میں سے ایک نماز تھی، دونوں کا ذکر ملتا ہے، دونوں میں سے ایک نماز کا ذکر ہے کہ ظہر یا عصر کا وقت تھا۔ تو میرے نبی صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنو سلمہ کے اندر داخل ہوئے۔ چہرہ انور مسجد اقصیٰ کی جانب ہے، پہلی رکعت ادا کرتے ہیں تو اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر دوسری رکعت ادا کی، پھر اللہ کے نبی نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اور یہ آیت قرآن پاک کی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگا نہیں، دل میں آرزو تھی۔ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی نظر کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا۔
کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ نے آپ کے آرزو کو پورا کیا اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب ہم آپ کو ان قریب پھیریں گے قبلے کی جانب کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد اقصی سے موڑ کر مسجد حرام کی جانب۔ ابھی میرے نبی نے 2 فرض پڑھے تھے، جیسے ہی حکم آیا صحابہ کرام کے درمیان میں سے نکلے، چہرہ ایسے تھا، اپنا چہرہ ایسے پھیر لیا کہ جدھر کمر مبارک تھی ادھر چہرہ کر دیا، جدھر چہرہ مبارک تھا ادھر کمر کر دی، اور باقی کے 2 فرض آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھے۔ اس دن کے بعد اس پورے محلے کا نام اور اس مسجد کا نام بنو سلمہ سے ہوا قبلہ تین۔ قبلہ عربی میں رخ کو کہتے ہیں، تین عربی کے اندر 2 کو کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد۔ اگر یہاں بھی نام نہ آئے تو ارادہ کر لیں یا اللہ یہ 2 رکعت میری اس مسجد کے ہیں، 2 رکعت نماز تحیت المسجد قبلہ تین، 2 رکعت شکرانے کی اور 2 حاجت کے، اور دعا کریں کہ یا اللہ جیسے ہمارے نبی کی آرزو کو پورا کیا ہے آج ہماری آرزو کو پورا فرما، ہماری تمناؤں کو پورا فرما۔ یہاں پر تھوڑی دقت۔ اب ہم آئے ہیں 2 قبلتین والی مسجد میں۔ یہاں پر ہی ہمارا قبلہ مسجد اقصی سے بدل کے مکہ شریف ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسجد۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کو میں اندر سے مسجد دکھا دیتا ہوں، کتنی پیاری مسجد ہے، کافی بڑی ہے، اوپر کی سائڈ میں بھی ایریا ہے نماز پڑھنے کا۔ اور دیکھیے یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا، جو قبلہ مسجد الاقصی سے بدل کے کعبہ شریف کی طرف ہوا تھا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات کو سن لیا تھا اور قبلہ بدل دیا۔ یہ زیارت ہے ہماری مسجد قبلہ تین، 2 قبلوں والی مسجد، جس کے اندر ہم نے قیام کیا۔ اللہ یہ قیام ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ بار بار ہمیں یہاں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ عثمان غنی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے غنی کا لقب بھی عطا کیا ہے، ذوالنورین کا لقب بھی عطا کیا ہے۔ ذوالنورین 2 نوروں والے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوتے تو آپ اٹھ کر دوڑ لگا دیتے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان ذرا اس جگہ کا چکر تو لگا کر آؤ، کتنی خوبصورت ہے، مجھے ادھر سے خوشبو آتی ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ یہودی کی ملکیت تھی، گھوڑے باندھا کرتا۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا کہ ادھر سے مجھے خوشبو آتی ہے، یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، تو آپ اٹھے اس یہودی کے پاس پہنچے، اس جگہ کو خریدا اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عثمان اس جگہ کو دیکھا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اسے خرید لایا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میں نے دیکھنے کو کہا تھا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا خوبصورت ہے، خوبصورت اور یہودی کے پاس ہو۔ وہ جنت البقیع جس کے اندر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام میرے نبی کے صاحبزادے صاحبزادیاں ازواج محترمات رام وزیر ہیں، وہ جنت البقیع کا ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی کو تحفۃً پیش کیا۔ اور تیسری شان یہ ہے کہ یہ دنیا کی لمبی وادی ہے، وادی عربی میں بولتے ہیں رستے کو، یہ دنیا کا لمبا راستہ ہے جو مسجد اقصی سے چل کر بیت اللہ تک جاتا ہے۔ یہ وادی عقیق اتنی لمبی ہے اور اللہ نے ہمیں آج اس وادی کے اندر لا کر کھڑا کر دیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کی وادی ہے، یہ جنتی وادی ہے۔ یہ سارا میرے پیچھے جو ہے یہ بیر عثمان ہے۔ انشاءاللہ ابھی یہاں پر قیام کریں گے، 10 سے 15 منٹ کا قیام ہوگا، اس کے بعد آخری زیارت ہے ہماری جبل احد، احد کا پہاڑ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے پر کھڑے ہو کر یہ جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ 1400 سال گزر گئے، ہر چیز کے اندر رد و بدل کر دی گئی۔ مسجد قباء چھوٹی تھی، بڑی کر دی گئی، قبلہ تین چھوٹی سی تھی، مسجد بڑی کر دی گئی، ساری زیارتیں بدلی گئیں، لیکن یہ آج بھی احد ویسے کا ویسا ہے جیسے اس نے میرے نبی سے کلام کیا، آج بھی اسی حالت میں ہے۔ جب اس کے اوپر میرے نبی چلا کرتے تو یہ جھومنے لگتا، اس کی محبت کا یہ عالم تھا، میرے نبی کے قدموں کو دیکھ کر یہ جھومتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے نبی اس احد پر سوار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب اس احد پر سوار ہوئے تو احد نے حرکت کی، میرے نبی نے ضرب لگائی اور فرمایا کہ احد ٹھہر قرار پکڑ، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو اس خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ آج مجھ پر امام الانبیاء سوار ہے۔ اس کی محبت کا یہ عالم تھا،
कि इसने मेरे नबी से बातें की हैं, तो इसको इसी मोहब्बत से देखें कि जब ये क़यामत के दिन जनतियों का इस्तकबाल करे, अल्लाह इसका इस्तकबाल करना हमारे हक़ में भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब हम आए हैं खजूरों के बागान में। ये देखिए खजूरों के पेड़, ये देखिए सारे खजूरों के पेड़ हैं। ये खजूरों के बाग के यहाँ पे एक खजूर शॉप है और काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। ये पूरी खजूर की शॉप है। ये देखिए खजूर के बागान में तीरंदाजी का मुकाम, ये वो टीला है जबल रमात, जिस पर 50 सहाबा खड़े थे। इस वादी हकीक के अंदर से होते हुए इस तरफ से हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब हमला किया इस पहाड़ी के ऊपर, तो इसके ऊपर चढ़ के हमला किया गया। ये जीती हुई जंग मुसलमान हारे। ये सबक भी है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत को छोड़ा जाता है तो इंसान खसारे में चला जाता है। मेरे नबी ने फरमाया था कि साहबा किसी भी सूरत इस टीले को खाली मत करना। अगर हम जीत के हार गए, यहाँ तक फरमाया कि अगर परिंदे भी हमें आकर नोच डालें तो नीचे मत उतरना। ये अल्लाह का अमर था, अल्लाह की तरफ से होना था। इसके ऊपर नहीं चढ़ना, ठीक है। इसके ऊपर 20 सहाबाए किराम का खून गिरा है। तो पहले नंबर वाला पत्थर है काले रंग का सामने, उसके अंदर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपराम वज़ीर हैं। उनके कदमों की तरफ एक गोल पत्थर है, उसके अंदर हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जयाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपराम वज़ीर हैं। एक अच्छी मिट्टी की दीवार है अंदर, इसके अंदर 67 सहाबाए किराम है जिनकी इज्तिमाई कब्र है। जबल उहद का मैदान है जिसके अंदर इस्लाम का दूसरा मार्का पेश है। तो अब हम सारी ज़ियारतें करके वापस अब हम होटल पे जा रहे हैं और 3:30 बजे का हमारा रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट है। तो वहाँ हम जाके 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, अभी हमारा 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है रियाजुल जन्ना का। तो अभी हम सब जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज नफिल अदा करने इंशाअल्लाह। हम सब जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में। इस टाइप का परमिट आया है क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, तो उस हिसाब से ये परमिट आया है। ऐसा परमिट होता है पूरे ग्रुप का। अभी हम वेटिंग एरिया में आए हैं और ये पूरा जो आप देख रहे हैं वेटिंग एरिया है रियाजुल जन्ना के लिए। यहाँ पे हमें कुछ देर बैठाया जाएगा। हम यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट बैठेंगे। अभी हम 39 गेट से एंटर कर रहे हैं रियाजुल जन्ना में और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है। और हमें वेटिंग एरिया में बैठे बैठे कम से कम 10 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट बाद अभी हमें रियाजुल जन्ना के अंदर ले जाया जा रहा है। और ये देखिए आप रियाजुल जन्ना। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ, मैं कहा इधर आओ, रोजा तुम मेरे रियाज जन्ना। और हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहाँ आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। ये जो सामने जालियों में आपको दिख रहा है वहाँ हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ये जो सामने मिंबर है यहाँ पे खड़े होके हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे जुम्मे का। يلا ابي هذه لطفا ماليزيا بليز. अभी मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री किया है आपको रोज़ा रसूल दिखाने के लिए, जिससे आम लोग आ सकते हैं रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए।
हमारे प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं और उनके पास में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर आराम फरमा रहे हैं। अभी रियाजुल जन्नत से बाहर निकलने के बाद हमने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पे दरूद व सलाम पेश किया। अभी हम गमामा मस्जिद के सामने हैं और अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे टोटल आपको मदीना शरीफ के हरम शरीफ के जस्ट बाहर निकलते हैं सब जगह आपको होटलें मिलेगी, सारी होटलें बहुत ज़्यादा और सारी 5 स्टार होटलें हैं। ये देखिए यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं बहुत सारे। जब आप गमामा मस्जिद से सीधे निकलेंगे तो ये फाउंटेन आपको मिल जाएंगे और ये पूरा मार्केट आपको मिल जाएगा। और देखिए सारी गोल्ड की शॉप्स हैं। सारी यहाँ से वहाँ तक गोल्ड की शॉप है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यह वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा।